اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو چالو کر دیا؟ بولو۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ پیچھے اولاد آدم کو آدم و ابلیس سے متعلق بعض اہم واقعات کی یاد دہانی کرائی گئی تھی، اور اب یہاں قریش کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شیطان صرف تمہارے دادا آدم کے پیچھے نہیں پڑا تھا، تمہارے پیچھے بھی پڑا ہے۔ اس نے صرف تمہارے دادا آدم کو بہکانے کی بات نہیں کی تھی، تم کو بھی بہکانے کی بات کی تھی۔ تو جس طرح تمہارے دادا کو اس نے بہکایا، ایسے ہی تم کو بھی بہکانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے تمہارے دادا کے جسم سے لباس اتروا دیے تھے، دادا دادی دونوں کے جسم سے، اور اب یہ لباس جو تمہارے اتروا رہا ہے وہ بھی وہی سنت پرانی اپنی دہرا رہا ہے۔ بطور خاص اس میں اشارہ ہے حج کے ایام میں بے لباس حج کرنے، طواف اور سعی وغیرہ کرنے کی طرف۔ پتہ ہے نا کہ ان کے مذہبی قائدین نے، خاص طور سے قریشی مذہبی قائدین نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ قریش سے باہر یا مکہ سے باہر کے لوگ جب حج کرنے آئیں گے تو ان کو بے لباس ہو کے حج کرنا پڑے گا،
ان کے ناپاک وجود کے ساتھ ان کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ بیت اللہ میں تو چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہیں سب اپنے کپڑے اتاریں پھر حج کریں۔ یہ قانون انہوں نے اپنے اوپر نہیں لاگو کیا تھا، یہ صرف خارجیوں پر لاگو کیا تھا۔ مکہ والے اپنے لباس میں جائیں حج کریں کوئی بات نہیں ہے، ان کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا حرم محترم، لیکن باہر کے لوگ آئیں گے تو ناپاک ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے شیطانوں نے ہمارے ملک کے بعض اعلیٰ ذات کے لوگوں کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ مندروں میں تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا تقدس پامال نہیں ہوتا، لیکن چھوٹی برادری کے لوگ گھس جائیں گے تو مندر ہی ناپاک ہو جائے گا۔ یہاں تو خیر اس حد تک لوگ آگے بڑھ گئے ہیں کہ بے لباس بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے تو کم سے کم اتنا کیا تھا کہ آ تو سکتے ہو مگر بے لباس۔ تو اشارہ اس جانب ہے کہ جس طرح تمہارے دادا اور دادی کے لباس کو اس نے اتروایا تھا، ایسے تمہارا بھی لباس اتروا دیا ہے مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ فاحشہ اور فحشہ پر گفتگو پیچھے ہو چکی ہے کہ یہ انتہائی کھلی ہوئی بے حیائی کو کہتے ہیں، ایسی بے حیائی جو سب کو نظر آئے اور سب کو وہ بے حیائی معلوم بھی ہو۔ بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں جن کے سلسلے میں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط نہیں ہے، لیکن بے حیائی اور بدکاری ایسا فعل ہے جس کو تمام لوگ غلط سمجھتے ہیں، سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کرتے بھی ہیں، غلط سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط ہونے کی ایک کسوٹی فراہم کر دی ہے۔ جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے معلوم ہو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو آپ نے سیدھا سا اصول بتایا کہ تم دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرنے والے ہو اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ دو، اپنی جگہ پر دوسرے کو رکھ دو۔ اگر دوسرا تمہارے ساتھ وہی کام کرے تو تم کو اچھا لگے گا یا برا لگتا ہے تو غلط ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ یہ ننگے ہو کر کے طواف کرانے کا جو فلسفہ انہوں نے ایجاد کر رکھا تھا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی آخر یہ کیا بے تکی بات ہے کہ ایک تو اللہ کی عبادت کرنے آ رہے ہیں اور وہ بھی ننگے، دوسرے آخر باہر کے لوگ ہی ننگے کیوں ہوں، تم لوگ ننگے کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ننگا ہونا ہی حج کے مقبول ہونے کی دلیل ہے تو کیا تمہیں حج مقبول نہیں چاہیے؟ تو دلیل میں دو باتیں کہتے تھے یہ۔ پہلی بات تو یہ کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پر پایا ہے، یعنی یہ پہلے سے ہمارے یہاں رواجاً چلا آ رہا ہے۔ تو اگر یہ غلط ہوتا تو آخر باپ دادا ایسا کرتے؟ یہ تو پرانا ہی طریقہ ہے جسے ہم نے باقی رکھا، ہم نے اپنے طور پر تو ایجاد کیا نہیں ہے۔ کیا یہ سمجھ لیں کہ صرف آپ ہی لوگ عقل مند ہیں، باقی سب بیوقوف تھے، باپ دادا سب؟ تو ایک تو باپ دادا کی یہ ریت ہے، ہم اسے تبدیل نہیں کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان اللہ واللہ امرنا بہا، واللہ امرنا بہا، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا تھا کہ ننگے طواف کراؤ، بے حیائی کو پروان چڑھاؤ، فحاشی کو عام کرو،
اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، یہ حکم اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں ہی میں تفریق کرے گا، بندوں اور بندوں میں فرق کر دے گا، اور بندوں کو ایسے ہی عریاں حج کر کے سارے لوگوں کو ان کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کرنے کی اجازت دے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے جواب میں کہہ دو ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فحشاء کا حکم دے ہی نہیں سکتا، بے حیائی اور بدکاری کا حکم اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے سکتا، حکم تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں دے سکتا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ وجدنا علیہ آباءنا، تم نے یقیناً اپنے باپ داداؤں کو پایا اس راستے پر، اس لیے وہاں تک تو ٹھیک ہے، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ پہلے سے جو سلسلہ چلا رہا ہے ہم اسے تبدیل نہیں کریں گے، لیکن جھوٹ مت بولو کہ امرنا بہا امرنا اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا، ایک بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فحشاء کا حکم نہیں دے سکتا، بے حیائی اور بدکاری کا حکم نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو لاؤ دکھاؤ۔ صحف ابراہیم میں کہیں ہے کیا؟ بنی اسرائیل کی کتابوں سے کہیں تم کو مل گیا ہے کیا؟ کیا تورات اور انجیل میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو چیزیں چلی آ رہی ہیں ان میں سے جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں ان کے مستند ہونے کے بارے میں تو کوئی بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو کسی صفحے پر موجود نہ ہو، بے صفحے کی بات کو ایک مستند اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی ہوئی ذمہ داری کے طور پر کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ایک دم غلط بات ہے۔ پھر آگے فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ پر وہ بہتان لگاتے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ما لا تعلمون یہ علمی سند نہ رکھنے کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ تم جو بات اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، اللہ کی طرف منسوب کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹھوس علمی بنیاد ہونی چاہیے، جو نہیں ہے۔ تو بغیر ٹھوس علمی بنیاد کے ایک غلط رواج کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یہ بڑی ڈھٹائی ہے، بے شرمی ہے اور انتہائی بیجا جرأت ہے، جس کی ہمت تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو غلط کر بھی رہے ہو اور دوسرے اپنی غلط کاری کو خدائی امر و اجازت سے باندھ رہے ہو، مربوط کر رہے ہو۔ اے نبی کہہ دو بے شک میرے رب نے بہت سارے احکام دیے ہیں، لیکن ایک حکم یہ بھی ہمارا رب بالقسط، میرے رب نے قسط کا حکم دیا ہے، قسط۔ اور قسط کے سلسلے میں شاید آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ قسط کیا ہے؟ دیکھیں ایک ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیے، ایک ہے مساوات، ایک ہے عدل اور ایک ہے قسط۔ عام طور پر اسلام پر نکتہ چینی کرنے والے تصور مساوات کو بنیاد بنا کر نکتہ چینی کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام میں مساوات نہیں ہے، مساوات اگر ہوتی تو جتنا حق مردوں کا بنتا اتنا ہی عورتوں کا بنتا۔ اسلام میں اگر مساوات ہوتی تو جس طرح مردوں کو 4 شادی کی اجازت ہے عورتوں کو بھی 4 شادی کی اجازت ہوتی، تو اسلام میں مساوات تو ہے نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام میں مساوات نہیں ہے، اور نہ اللہ نے مساوات کا حکم دیا ہے، نہ کسی نبی اور رسول نے مساوات کا حکم دیا ہے۔ یہ مساوات مغرب کا تصور ہے، اسلامی تصور نہیں ہے۔ عدل کا حکم دیا ہے، عدل کا۔
اور عدل کے معنی ہوتے ہیں انصاف کے۔ میں نے کچھ مثالیں دی تھی، یاد ہے آپ کو؟ غالباً آپ ہی کو سامنے رکھ کر کے میں نے کہا تھا کہ ایک بھائی علی گڑھ میں پڑھ رہا ہے، ایک بھائی اسلام میں پڑھ رہا ہے، ایک بھائی گھر پہ پڑھ رہا ہے، تینوں کے اخراجات الگ الگ ہیں۔ مساوات کا تقاضا ہے کہ سب کو برابر برابر دیا جائے، اور عدل کا تقاضا ہے جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا دیا جائے۔ اب ہمارے ہاں بہت سارے تعلیمی اداروں میں کھانا بٹتا ہے، پلیٹ کٹورا لے کے لوگ لائن میں لگتے ہیں، ان کو کھانا ملتا ہے۔ اب مجھے بہت صحیح نہیں معلوم کہ 2 یا 3 روٹی جو بھی ملتی ہو، لیکن جو ملتی ہے سب کو ملتی ہے، اتنے ہی روٹی، اتنے ہی چاول، اتنے ہی دال، اتنے ہی گوشت، اتنے ہی سبزی سب کو ملتی ہے۔ اور آپ کے درمیان بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کا پیٹ ایک روٹی میں بھر جاتا ہوگا، نہیں بھرتا؟ دیکھیے علی میاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھرتا۔ ہم نے مولانا احتشام الدین اصلاحی صاحب کو، مرحوم کو، ایک روٹی سے زیادہ کھاتے دیکھا ہی نہیں۔ کئی بار ساتھ میں بیٹھ کے کھانے کا اتفاق ہوا۔ ہمارے پروفیسر اشتاق ذلی صاحب ہیں، پتلی والی چپاتی ایک کھاتے ہیں، موٹی والی روٹی جو مدرسے میں بنتی ہے وہ ایک بھی نہیں کھا سکتے، کھاتے ہی نہیں۔ کیسے کرو نہیں بھرتے؟ بعض لوگ ہیں جن کا پیٹ 3 روٹی میں بھرتا ہے، اس میں تو زیادہ لوگ آ جائیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ زیادہ آ جائیں گے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ 8 روٹی سے کم میں تسلی نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیے، آپ نے 3 جب روٹی سب کو بانٹ دی تو ایک والے کی 2 روٹی بڑھ گئی، 3 والے کی تو برابر ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن جو بیچارہ 8 سے کم میں پیٹ ہی نہیں بھر پاتا، اس کو 3 ملے گی تو آدھی بھی تو نہیں ملے، آدھے پیٹ سے بھی کم رہے گا۔ اسی لیے آپ کے مدرسے میں میس، وہ ڈائننگ ہال کا سسٹم ہے، کھانا لگا دیا جاتا ہے، تقریباً اسی حساب سے پکتا ہے جو 3 روٹی کا حساب بنتا ہے، لیکن کوئی کم کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، کوئی متوسط کھاتا ہے، سب کا کام اسی میں چل جاتا ہے۔ یہ مساوات نہیں، یہ عدل ہے۔ 10 روٹی کوئی کھاتا ہے کھا لے، 1 روٹی کھانے والا 1 روٹی کھا لے، 3 روٹی کھانے والے 3 روٹی کھا لے، 2 روٹی کھانے والے بھی ہوں گے، 4 روٹی کھانے والے بھی ہوں گے۔ تو مساوات ممکن بھی نہیں ہے۔ اگر مساوات لاگو کر دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ عورتیں کہہ دیں گی کہ صاحب ایک مرتبہ بچہ ہم پیدا کریں گے، ایک مرتبہ آپ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ مساوات کا تقاضا تو یہی ہے۔ تو یہ انتہائی غیر انسانی تصور ہے، اسلامی چھوڑیے، غیر انسانی تصور ہے۔ آپ کی 5 انگلیوں میں مساوات نہیں ہے، آپ کے سارے بھائیوں میں مساوات نہیں ہے، سب ایک ذہن کے، ایک جسامت کے، ایک ضخامت کے، سب تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے مساوات نہیں، البتہ عدل ہے۔ اب عدل تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دینے کا نام ہے، لیکن اس فیصلے کو اسی عدل کے مطابق نافذ کر دینے کا نام قسط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ قسط کا حکم دیا ہے۔ لوگوں، عدل کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرو اور اس تقاضے کے مطابق عمل درآمد کرو، یہ حکم دیا ہے۔ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اگر ننگے عبادت کرنا ضروری تو سب کے لیے ضروری ہونا چاہیے، اگر کپڑا پہننا ضروری تو سب کے لیے پہننا ضروری ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ تم تو کپڑا پہن کے عبادت کرو گے، تمہارا جسم نہ دیکھے کوئی، تمہاری شرمگاہ کوئی نہ دے، اور تم سب کی شرمگاہوں سے آنکھیں سینکو، کیوں؟ میرا رب ایسا حکم تو نہیں دے سکتا۔ میرے رب نے
جو حکم دیا ہے وہ قسط کا حکم دیا ہے، خالی انصاف کی بولی بولنا نہیں، انصاف کو نافذ کرنا، لاگو کرنا اپنے سماج میں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور تم نے جو فلسفہ ایجاد کیا ہے اس کا تعلق قسط سے سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب دیکھو، اسی امرا ربی بالقسط کا نتیجہ ہے کہ اس نے فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، تم اپنا رخ سیدھا کر لو ہر مسجد کے پاس۔ یہ اسی قسط کی وضاحت ہے۔ کس کی طرف کر لو بھائی؟ اپنا رخ کس کی طرف کر لو؟ اللہ محذوف ہے، اللہ کی طرف کر لو، یعنی اقیموا وجوہکم اللہ عند کل مسجد، ہر سجدے کی جگہ تمہارا رخ سیدھا اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری عبادتوں کا محور و مرکز صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے بس۔ یہ دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا جو تم نے شروع کر دی ہے، پیروں اور فقیروں کے آگے ڈنڈوت کرنا شروع کر دیا ہے، یہ تمہارا ایجاد کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور یہی عدل اور قسط کے عین مطابق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کھولیے، سورہ جن، سورہ جن آیت نمبر 18، آیت مل گئی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے بنی ہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ یہ 360 بت جو تم نے مسجد میں نصب کر رکھے ہیں، یہ تم نے اللہ کے گھر میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کی ہے، یہ اللہ کے لیے بنی ہے، بتوں کے لیے نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، صرف اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ، توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وہی یہاں بھی ہے کہ ہر مسجد کے پاس، ہر سجدہ گاہ کے پاس تمہارا رخ صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور تمہاری عبادتوں اور تمہاری ریاضتوں اور تمہاری اطاعتوں کا محور و مرکز صرف اللہ کو ہونا چاہیے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ دیکھیے، ان دونوں جملوں سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی لازم ہے۔ میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ کہیں کہیں عبادت کے ساتھ اطاعت کا لفظ بھی آتا ہے، تو عبادت عبادت کے معنی میں یا اور اطاعت اطاعت کے معنی میں، چاہے الفاظ عبادت کے ہوں یا دوسرے ہوں، لیکن عبادت اس سے نکلتی ہو، جیسے یہاں ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے عبادت اور اطاعت کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو عبادت سے مراد عبادت اور اطاعت سے مراد اطاعت۔ صرف عبادت کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی لازم ہے۔ آپ کہیں گے صاحب جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اطاعت بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی کرتے ہیں؟ نہیں، دوسروں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کیا 5 وقتہ نماز پڑھنے والے بلکہ تہجد، اشراق و چاشت پڑھنے والے نہیں کرتے؟ کہاں اطاعت ہوئی؟ عبادت تو ہوئی، اطاعت نہیں ہوئی۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی لازم ہے۔
اللہ والوں سے، بڑے بوڑھوں سے، اپنے باپ و دادا کی عمر کے لوگوں سے خدمت لیتے ہو؟ بولا بتاؤ اللہ کے رسول کی یہی سنت ہے کیا؟ اگر نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہوا۔ تو یہ جو فرمایا ہے کہ اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے، بلکہ یہ صراحت ہوتی ہے کہ تمہاری عبادتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اور وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری اطاعت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ کہو، اور جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرو، جس سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ حضرت مولانا بات سمجھ شریف میں آ رہی نا؟ عبادت بھی لازم اور اطاعت بھی لازم۔ کوئی عبادت کرتا ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا، اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی۔ اور جو اطاعت کرے گا ناممکن ہے کہ وہ عبادت نہ کرے، کیونکہ عبادت بھی اطاعت میں شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اتموا الحج۔ اب جو اطاعت کرے گا وہ اقامت صلاۃ نہیں کرے گا، اقامت صلاۃ نہیں کرے گا تو اطاعت کیسی؟ ایتاء زکوٰۃ نہیں کرے گا تو اطاعت کیسی؟ تو عبادت کرنے والا لازماً اطاعت بھی کرتا ہو ضروری نہیں ہے، حالانکہ ہونا یہی چاہیے، لیکن اطاعت کرنے والا اگر واقعی اطاعت کرتا ہے تو عبادت ضرور کرے گا۔ اس لیے اے مولوی صاحب، اطاعت کے پہلو کو نظر انداز مت کیجئے، اس پر فوکس زیادہ کیجئے۔ اطاعت کے بطن سے عبادت نکلے گی، لیکن اگر اطاعت کو نظر انداز کر دیا تو یہ عبادت بہت زیادہ مفید ثابت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی ہم اللہ کی پوجا تو کرتے ہیں، اللہ کی پوجا کرتے ہو تو شیطان کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟ اپنے من کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟ اپنے خواہشات کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں، خواہش نفس بجائے خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کسی چیز کی خواہش کرنا فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، جب یہ خواہش نفس بغیر ہدی من اللہ ہو تو بری ہو جاتی ہے، اللہ کی ہدایت کے برخلاف ہو جائے تو بری ہو جاتی ہے۔ اب میں مثال دوں آپ کو، آپ کا جی چاہتا ہے آج مچھلی کھانے کو، اور پیسے ہیں آپ خرید کے کھا سکتے ہیں، تو چونکہ من کہہ رہا ہے اس لیے نہیں کھائیں گے۔ دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب دسترخوان پہ تو آئٹم بہت سارے ہوتے ہیں دعوتوں میں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ فلاں آئٹم کھائیں، تو اس لیے نہیں کھائیں گے کہ من کہہ رہا ہے، یہ کوئی بات تو ہوئی نہیں۔ خواہش کی تکمیل بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خواہشیں رکھی ہی اسی لیے ہیں کہ انسانوں کو ان کی ضرورت ہے اور ان کی تکمیل ہونی چاہیے، تب اس کا وجود مکمل ہوگا، لیکن بغیر ہدی من اللہ ہو تو گڑبڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ کا جوڑا عورت بنا دی ہے، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے ہے، لیکن بغیر ہدی من اللہ ہو تو ناجائز، اور بے ہدی من اللہ ہو تو جائز۔ نکاح کر لیا اللہ کی ہدایت کے مطابق، اب وہ جائز ہو گئی، نکاح نہیں کیا بغیر ہدی من اللہ ہے، ناجائز ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہدی من اللہ اور بغیر ہدی من اللہ والی بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ فرمایا کما بدأکم تعودون۔ ہاں جی کچھ کہنا؟ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہارا آغاز کیا ہے، تم کو شروع کیا ہے، ایسے ہی تم لوٹو گے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ٹھیک ہے، ہم جیسے پیدا ہوئے ہیں نہیں تھے ہو گئے، ایسے ہی ہیں نہیں ہو جائیں گے، یہ تو ہم جانتے ہیں، کہنے کیا ضرورت؟ عدم سے وجود میں آئے، وجود سے پھر عدم میں چلے جائیں گے۔ روز دیکھتے رہتے ہیں کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور کتنوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ
دنیا سے جا بھی رہے ہیں، پیدا ہوئے، بچے ہوئے، لڑکے ہوئے، نوجوان ہوئے، جوان ہوئے، ادھیڑ ہوئے، بوڑھے ہوئے، چلے گئے۔ تو یہ تو ایک ایسی واضح حقیقت ہے جسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ کیوں بیان کیا؟ بولو، ضرورت تھی بیان کرنے کی؟ ارے بولو نا بھائی، ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی تو کیوں ضرورت تھی بتائیے؟ ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی؟ یہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے پاس ہی لوٹ کر آؤ گے، پھر میں پوچھوں گا کہ میں نے جو کہا تھا اقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، تم نے اس کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں؟ اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ بھائی کہہ دیا کہ فلاں کام آپ کے ذمہ ہے، اب احتساب نہ ہو، باز پرس نہ ہو، پوچھا نہ جائے، جائزہ نہ لیا جائے، اس حکم پر عمل درآمد ہوگا بہت کم، الا ماشاءاللہ، نہیں تو نہیں ہوگا۔ لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر احتساب ہوگا تو آدمی اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی آپ کے امتحانات ختم کر دیے جائیں، لائیے دل کے کاغذ پہ نوٹ کر دیں کہ آپ کی محنتیں گھٹ جائیں گی، بہت کم ہوں گے جن کے اندر شوق ہوگا کچھ بننے کا، وہی محنت کریں گے، پڑھیں گے۔ باقی سب ماشاءاللہ جھولا جس طرح بند شروع میں رہے گا، انشاءاللہ سال کے آخر تک بند ہی ملے گا۔ تو ضرورت تو تھی کہ نہیں تھی؟ امام صابر ضرورت تھی کہ نہیں؟ ارے بولو نا، ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ امام ہیں بھائی، سرولی کے، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، تو اب میں نے غلط نہیں کہا ہے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سامنے آیا تو ایک فریق کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر ضلالت لازم آ گئی۔ پہلا فریقاً تقلیل کے لیے ہے اور دوسرا فریقاً تکثیر کے لیے ہے۔ نکرہ تقلیل اور تکثیر کے لیے آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے؟ دیکھیے آپ نے پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ۔ ایک چھوٹی سی جماعت ایمان لائی، ایک بڑی سی جماعت نے انکار کر دیا۔ دیکھیے وہاں بھی تقریر و تکثیر کے لیے، ٹھیک ایسے یہاں بھی ہے۔ تو ایک جماعت کو تو ہدایت کی توفیق ملی، لیکن دوسری جماعت ضلالت میں پڑی رہ گئی۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے والے ٹکڑے میں کہا ہے فریقاً ہدا، اس سے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تب اس کو ہدایت ملی۔ سوال یہ ہے کہ جب دینا تھا، اچھا ٹھیک، جب بلایا کیا فریقاً ہدا، جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تب کسی جماعت کو ہدایت ملی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو ہدایت دی، ویسے اس جماعت کو بھی تو ہدایت دے سکتا تھا، کیوں نہیں دی؟ تو غلطی ان کی کیا ہے؟ غلطی تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک سنت ہے، اور سنت یہ ہے کہ جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے عنایت کرتا ہے، اور جس کے اندر طلب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے، مسترد کر دیتا ہے، جاؤ۔ تو جن میں طلب ہوئی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، توفیق دی، اور جن کے اندر طلب نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا۔
اور یہ جو لوگ گمراہ ہوئے جن کے اندر طلب اور تڑپ پیدا نہیں ہوئی، یہ کون ہے معلوم ہے؟ اتخذوا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے شیطانوں کو اپنے دوست بنا لیے اللہ کے علاوہ۔ اللہ سے دوستی کرنے کی بجائے شیطانوں سے دوستی کی۔ ولی آپ جانتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں؟ کارساز کا مطلب ذرا آسان اردو میں بتائیے، تو بہت مشکل اردو آپ بول گئے۔ کام بنانے والا۔ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کام جو بگڑے گا وہ اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے تو اس سے رجوع کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، ان لوگوں سے بھی کام چل سکتا ہے، تو ان کی طرف چلے گئے۔ اسی کا نام ولی ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بس آ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو کارساز بنانے کے بجائے انہوں نے اللہ کے دشمنوں یا شیطانوں کو اپنا کارساز بنا لیا۔ اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ یحسبون انہم مہتدون، اور یہ سمجھتے رہے ہیں، یحسبون ایک کانو یحسبون، کانو فعل محذوف ہے، فعل معاون، یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہدایت پر ہیں، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنے کے باوجود سمجھتے یہ رہے کہ ہم برسر ہدایت ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو غلط کرنے کے باوجود بھی اپنے غلط کو صحیح سمجھتے رہیں گے، ان سے کیا توقع ہے کہ وہ اپنا راستہ چھوڑیں گے اور وہ راستہ اختیار کریں گے جس راستے کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اب جانے دیجیے، اب تھوڑا میٹنگ ہے تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔